वो اس نے دروازے کی طرف توجہ، دروازے پہ ہونے والی دستک کی سمت کروانی چاہیے تھی جب دروازہ ایک دفعہ پھر سے بجایا گیا اور ساتھ ہی ملازمہ کی آواز آئی، سر آپ کے دوست آئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملازم کی مؤدب آواز پہ وہ ٹھٹکا تھا کہ اس وقت تو سب ملک ہاؤس گئے تھے، تو پھر ان سے ملنے کے لیے کون سا دوست آ گیا تھا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے پر پہلے ہی بوکھلائی ضلع نے اسے زور سے دھکا دینے کے لیے سے انداز میں اس سے پرے دھکیلا اور پھر خود پھرتی سے کھڑی ہوئی اور اسے مزید فاصلہ بڑھا گیا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں آنے والے زرگام نے ایک نظر سرخ چہرہ لیا، قدرے گڑبڑائی سی حیران پریشان ضلع کو نرمی سے سلام کرتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے اور رکھ کے ایک مکہ اس کے جبڑے پر رسید کیا، تو جہاں ایک اچانک حملے پہ وہ ہل کے رہ گیا تھا، وہیں ضلع نے اپنی بے ساختہ بلند ہونے والی چیخ کو روکنے کے لیے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھے تھے۔ کمینے انسان، تیری وجہ سے میں اپنی بیوی کو انتظار کرتا ہوا چھوڑ کے اپنی مہندی کا فنکشن لیٹ کیے جا رہا ہوں اور تم یہاں سکون سے بیٹھے ہو، بلند آواز میں کہتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کے جگڑبے کو نشانہ بٹھایا تو اس کے آخری الفاظ پہ اس کا دماغ بھناسا گیا۔ تمہیں اپنی گتھیاں سلجھانے کے لیے یہی ٹائم ملا تھا؟ یہاں اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنا ہاتھ بلند کیا تو حیران اور مضطرب کھڑی ضلع ڈور کے ان کے نزدیک آئی اور بڑے نامحسوس انداز میں ان دونوں کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ پلیز اسے مت ماریں، یہ میری وجہ سے لیٹ ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے بے ساختی پہ یہاں ذوالنورین نے اس کے ڈال بنے وجود کو اچنبے سے دیکھا اور وہیں زرگام اپنی امٹ آنے والی مسکان بمشکل دباتے ہوئے ذوالنورین کو دیکھا جو مکمل طور پر چارج ہو چکا تھا۔ میم آپ پیچھے ہو جائیں، نکال دیں اسے اپنی اسے بڑھاس۔ بظاہر بڑی سادگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ضلع کو پرے کر کے آگے آنا چاہا تھا جب وہ اس کی طرف مڑتی دبا دبا چلائی تھی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم پہلے ہی زخمی ہو، اس پر مزید کیوں خود کو ٹارچر کروانا چاہتے ہو؟ وہ ابھی تک لاشعوری طور پر اسی ذوالنورین کے زیر اثر تھی جو کسی کا محتاج تھا، تبھی وہ ایسا جذباتی رد عمل دے رہی تھی جو اس کے دلی جذباتی کی چیخ چیخ کر آگاہ سکھا رہا تھا۔ اور آپ پلیز، وہ بات کرتی کرتی زرگام کی طرف مڑی جو سیاہ شلوار قمیض پہنے آسینے کونے تک فولڈ کے ملحوظ کن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ مت کہیں، میری وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا اور ابھی یہ آپ کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس نے بیک وقت دونوں کو آرام کرنا چاہا، یہ اکیلا نہیں آ رہا بلکہ آپ بھی ساتھ آ رہے ہیں کیونکہ بھائی کی خوشی میں بہنیں ضرور شریک ہوا کرتی ہیں، اس لیے میں جلدی سے تیار ہو کر اس کے ساتھ آئیں اور میں آپ دونوں کا انتظار کروں گا۔ اپنی طبیعت کے برخلاف بہت نرمی اور تفصیل سے کہتے ہوئے ضلع کو جذبس سا کر گیا تھا۔ ابھی تو اسے ناراضگی ختم نہ ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ فنکشن پہ جانا وہ ہاتھ سے شش و پنج کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ آپ ایسا کریں میرے ساتھ چلیں، یہ بعد میں آ جائے گا۔ اس کے مزید کہنے پہ وہ اور زیادہ الجھی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اسے صاف صاف اکیلا چھوڑ کے جانے کے نفی کاری تھی۔ مم میں تیار ہو کے آ جاؤں گی، اسے کھل کے منع کرنا بھی مناسب نہ لگا۔ اس نے سیدھا بہن بنا دیا تھا اور نہ یوں منہ اٹھا کے چلے جانا۔ ذوالنورین نے ناراضگی اپنی جگہ، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی اس بات کی تسلی تو ضرور رہے گی نا کہ وہ انکمفرٹیبل انسیکیور فیل نہیں کرے گی۔ اوکے، جیسا آپ بہتر محسوس کریں، تو اگر آپ اپنی محبوبیت جتانے کی کوشش کرنے میں مزید لیٹ ہوئے تو مجھے اچھی طرح سے جانتا ہے، آدھے گھنٹے میں ضلع کو لے کر پہنچو۔ ضلع کو نرمی سے کہہ کر اس نے ذوالنورین کو لتاڑا تو کلس کے رہ گیا تھا۔ ملک صاحب جی، یہ جو آپ گنڈا گردی دکھا کے جا رہے ہیں نا، یاد رکھے گا آپ پہ ادھار رہے گی یہ۔ اس کے پلٹنے پہ اس نے عقب سے ہانک لگائی، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا کمرے کی دہلیز پار کر گیا تھا، جبکہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی ضلع اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ فنکشن کے مطابق پہنے کیا۔ اس کی پریشانی سے قطعی بے خبر زرگام کی ہدایت پہ نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھنے لگا۔ جب اچانک کچھ یاد آنے پر وہ مڑا واپس وارڈروب کی طرف گیا اور چند سیکنڈ کے بعد ایک پیکٹ لیے اس کی جانب بڑھا دیا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ اسے پہنیں گی، گہرے لہجے میں بولتا ہوا وہ ہولے سے اس کے بالوں کو چھوتا واش روم میں غائب ہو چکا تھا، جبکہ وہ غائب دماغی سے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کو دیکھتی رہے گی۔ اس کے بے لگام ہوتے لب اس دل کی سواری پر اپنا سلگتا ہوا لمس چھوڑتا ہوا اس کی سانسیں منتشر کرنے کے در پہ تھا۔ زرگام پلیز، لائٹ کے اچانک جانے پہ سب نے جب اپنے موبائلز کی ٹارچ آن کی تو حیا امیز کیفیت پہ کسی کے دیکھ لینے کا خوف غلبہ پانے لگا تھا، کیونکہ اس اچانک ابتدا پہ وہ ایک چیخ و پکار مچ چکی تھی جس میں سب سے زیادہ آواز یہ تھی کہ اسٹیج کی طرف روشنی کرو، شرح گھبرا جائے گی۔ مگر یہ شخص یقیناً کچھ کر کے ہی یہاں بیٹھا تھا کہ ابھی تک کسی نے بھی ڈائریکٹ اسٹیج کی طرف ٹارچ نہیں ماری تھی۔ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اس کے کانوں میں موجود جھمکے کے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس نے بھاری لہجے میں استفسار کیا تو اس کا دل مارے شرم اور خوف سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اسی وجہ سے نہیں کیا تھا؟ لب و دست کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں پہ اس نے زبان پھسلی تو زرگام کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ تو پھر آپ کی ایسی جرات کسی کام نہ آئی؟
मिसिज जरगाम भारी लहजे में कहते हुए उसके चेहरे उसके बालों में छुपाना चाहा और उसके होंठों पे बेसाख्ता उसकी चीख निकलना चाहा। बैक वक्त टार्च की रोशनी एक दफा फिर से जगमगाती रोशनी का खिलखिला उठी थी। क्या हुआ शरी, तुम ठीक हो? मलक हाउस के बेशतर मकीन मुतफक्कर अंदाज में स्टेज की तरफ बढ़े जहां वो हुआस पाता सरोस चेहरा लिए बमुश्किल उनको जवाब दे रही थी। उसकी चीख पे सब मुतफक्कर हुए पड़े, वहां जरगाम की मौजूदगी को नोटिस ही ना कर पाए। मगर जब शौर्य की जानिब से तशवीह होगी तो माविश चच्ची का ध्यान चेहरे के पहलू में बर्जमान जरगाम की तरफ गया, जो हासी गहरी निगाहों से अपनी छुई मुई सी बनी मिसिस को घूर रहा था। जरगाम, तुम कब आए और यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी हैरानगी जा बजाती। आपने ही मेहंदी के फंक्शन पे मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? उसने संजीदगी से उन्हें जवाब दिया। तो मानी हेजी से मुस्कुराने लगी। तो उसका मतलब यह है कि शहरे की चीख तुम्हारी आमद के सबब थी? वो मुस्कुराती नजरों से उन्हें देखते हुए पूछने लगी। तो वहां मौजूद यंग जनरेशन ने हु सी मचा दी थी और झुका हुआ उसकी तरफ झुक गया था। उसका तो जवाब मुझे भी मतलूब है चची बेगम। गहरी नजरें उस पर टिकाए वो बज़ाहिर इनसे बोला, लेकिन बात का पस मंजर समझती शहरे ने बेसाख्ता अपना दुपट्टा जोर से अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में दबोचा। चलो भाई शहरी, हमें बताओ कि तुम्हारी चीख अपने शोर के अंधेरे में होपनाक शक्ल देखकर निकली या वजह कोई और थी? शहरे ने निगाह ने शरारती नजर से इन दोनों पर डालते हुए इस्तफसार किया तो सब इश्तियाक भरी निगाहों से उन्हें देखने लगे, जिसका यूं एक साथ मिल जाना सब के लिए किसी मौजूद से कम न था। वो सबकी तवज्जो खुद पे मुबज्जल पाके बौखला चुकी थी। उस पे मुतजाद साथ बैठे शख्स के कंधे का मुसलसल उससे टकराना जो उसके हवास मुंतशिर कर रहा था। वो मैं बाल ठीक करने लगी तो ये अंगूठी बालों में अटकी तो मुझे बाल लगा के जाने लगे हैं तो मेरी चीख निकल गई। बमुश्किल ज़हन में बात आने पर उसने टूटे फूटे अंदाज में बात बनाई तो सब मुस्कुरा दिए, जबकि उसके बालों पर नजर जमाए जरगाम की आंखें एकदम से लो देने लगी। वैसे बालों में अटकने वाला तुम्हारा ही हाथ था। सबके इधर उधर हटने पे निगाह जुबानी अंदाज में बोलती हुई बात अधूरी छोड़ के मुस्कुराने लगी तो उसकी हथेलियां पसीने से तर होने लगी। इसे अंदाजा हरगिज नहीं था कि ये सब इतना मुश्किल होगा। निगाह प्लीज, उसने बेसाख्ता पहलू बदलते हुए उसे टोकना चाहा। जब लहजा भर के लिए उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि वो बड़े इस्तेहाक से उसके ऊपर मौजूद दुपट्टे के नीचे से अपना मजबूत बाजू गुजारते हुए उसे अपनी मजबूत गिरफ्त कर चुका था। बालों और उस पर लगे हुए फूलों के बिखरने पर ऐसा पुरजोर एहतजाज, जबकि मेरे इरादे इससे ज्यादा खतरनाक हैं। गंभीर लहजे में महकते हुए जज्बात की हिद्दत उसे मोम की तरह पिघलाने लगी थी। वो बेसाख्ता खुद में सिमटी थी, क्योंकि कमर के गिर्द लिपटा हुआ हाथ बड़ी बेबाकी के साथ उसके वजूद की नरमी महसूस कर रहा था। जब वो शर्म हया से डूबी स्टेज पर आने वाली बारी बारी रस्म पूरी कर रहे थे। हम पांचों दोस्तों में तुम वो वाहिद हो जिसे अपनी शादी का ऐसा कोई फंक्शन यूं अटेंड करना नसीब नहीं हुआ, जिसे लम्हे रबहान नैन ने अपनी बीवियों के साथ स्टेज पे कदम रखा था। उस वक्त ऑफ वाइट शलवार कमीज पहने जुनूरैन मीर के एक मजबूत कदमों के साथ कदम मिलाती हुई सी ग्रीन लॉन्ग फ्रॉक, जिसके बॉर्डर और बाजों पर सिल्वर रंग का खूबसूरत काम हुआ था। जेब तन किए हुए लंबे बालों की ढीली सी चुटिया बनाए, लंबी आस्तीन वाले बाजू के बावजूद दोनों गलाइयों में हमरंग कांच की चूड़ियां पहने, पैरों में खुद से पहने वो सिल्वर कलर के टॉप्स और गले में अपना वही लाकट पहने, हंसपे आधे सर पे दुपट्टा सजाए हाल में दाखिल हुई तो बहुत सारी निगाहें एक साथ उनकी तरफ उठी थी और इस शानदार सी जोड़ी को देखकर रश्क और हसरत के मिले जुले एहसास बहुत सी निगाहों में झिलमिलाने लगी। जरगाम के वालिदैन और बाकी साहब से मिलने और ज़िले की तारुफ करवाने के बाद वो अपने साथ लिए स्टेज की तरफ बढ़ा था। ये मेरा दोस्त है जुनूरैन मीर और ये उसकी बीवी है ज़िले जुनूरैन। और उनके स्टेज पे आने पर जरगाम ने शौर्य का उनसे तारुफ करवाया था, जो अगरचे उन सब से वाकिफ थी, उनसे मिल भी चुकी थी, मगर दरमियान में इतने सालों का गैप आया था कि वह उनको मुकम्मल तौर पर याद न रख पाई थी। शी इज़ सो क्यूट एंड प्रीटी। हल्की सी लिपस्टिक लगाए, स्टाइलिश मगर सादा सी फ्राक और हमरंग पजामे में मलबूस जिले दुपट्टे ओढ़े अपने नरम तासर मिलामियत और भरपूर नकूश के साथ इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि उसे हाथ मिलाती शहर भी साख्ती में बोल उठी। शौर्य की तारीफ पे वो भी एकदम से हैरान हुई थी, फिर झिनपी और फिर इस कदर सुर्ख पड़ी थी कि उस पर नजरें जमाए जुनूरैन ने उसके चेहरे पे उतरने वाले हर रंग को निगाहों के रास्ते दिल में उतारा था। अब इस तारीफ के बदले में तुम्हारी गुंडागर्दी 1000 दफ़ा माफ़ कर सकता हूँ। जरगाम की तरफ देखते हुए जुनूरैन ने लब दबाते हुए कहा तो जर ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। तुमसे माफ़ी मांग कौन रहा है और तुमने मुझे माफ़ी देनी है? उसके नाक पे मक्खी उड़ाने वाले अंदाज पे रबहान फौरन अलर्ट हुआ। ये कौन सी डडर गुफ्तगू जारी है जिसका मुझे इल्म नहीं? फौरन आंखें से करते हुए उसने दोनों की तरफ देखा था। तो छोड़ इस बात को, बच्चों की जाने वाली बात नहीं है, ये जुनूरैन ने उसे ताव दिलाने को पिचकारने वाले अंदाज में कहा तो शहर समेत स्टेज पे मौजूद उन सभी की हंसी निकल गई थी, जबकि रबहान तो
گویا جلتے توے پہ جا بیٹھا تھا۔ میں ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ اس کے احتجاجی الفاظ پہ آپ نے فوراً سٹ پٹائی تھی، لیکن وہاں پرواہ کسی تھی۔ وہ آج ہر طرح کی فکر سے آزاد، برسوں بعد یوں مل بیٹھے تھے کہ جہاں وہ ایک دوسرے کو دیر کر رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو ربحان، تم دوسروں کو وہ بچہ بنا رہا ہے، حالانکہ خود یہ ابھی تک اسٹوڈنٹ بنا گھوم رہا ہے۔ نگاہ نے ہنسی دباتے ہوئے اشارتی نظر ذیل ذوالنورین ساختہ اس کی طرف دیکھی اور متوجہ تھی۔ یہ اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک کی علم حاصل کرو۔ شہرے کے ساتھ بیٹھے زرغام نے ان کی شرارت میں حصہ لیا تو سب کی ہنسی بڑی بے ساختہ تھی۔ ہاں تو اس علم حاصل کرنے کا رزلٹ بھی تو انمول حاصل ہوا نا۔ والہانہ نگاہوں سے ضلع کی طرف دیکھتا ہوا وہ محبت اور لہجے میں گویا ہوا تو ضلع سب کی نظریں خود پہ فوکس پا کے خود کو لاپرواہ شو کروانے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اور اندرونی جذبات کی عکاسی کرنے لگی۔ اسی طرح کی لفظی چھیڑ چھاڑ کے دوران ملک ہاؤس کی ینگ جنریشن کے ساتھ مل کر انہوں نے شیرے اور زرغام کو تیل اور مہندی سے اس قدر نہلایا کہ ان کی شکلیں بگڑ کے رہ گئی تھی۔ اب اگر ایک دفعہ پھر سے تم نے میری طرف دیکھا ہے تو میں گاڑی سے نکل جاؤں گی۔ خود پہ اٹھتی ہوئی نین کی نگاہوں سے چھلکتے جذبات تک سے غائب ہوتی نگاہ نے بظاہر شاکی لہجے میں کہا تو اس کی رنگت میں گلتے گلال کو دیکھتی ہوئی نین کی آنکھیں ایک دم سے سرخ ہوگی۔ گاڑی سے اترنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم یہاں آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ میں بار بار گردن موڑ کے تمہیں دیکھنے کی زحمت سے بچ جاؤں؟ اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا مسکراہٹ دباتا ہوا بولا تو نگاہ نے کرنٹ کھا کے اس کی جانب دیکھا جو نچلا لب دباتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ یو آر سو مین ذوالقرنین میر، اس کے تبتے ہوئے لہجے میں بے ساختہ گاڑی میں گونجا تھا۔ ایسی خوبصورت بیوی پہلو میں بیٹھی ہو تو اتنا مین ہونا چلے گا یار؟ مسکراتے ہوئے گہری نظر اس پہ ڈالتا ہوا مہکتے ہوئے لہجے میں بولا تو بے اختیار خود میں سمٹی تھی۔ تم گاڑی پہ فوکس کرو اور دھیان سے گھر پہنچو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دنستاً اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے وہ بول رہی تھی جب اس نے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی بات منقطع کی۔ ہاں، یہ نیند والا بہانہ ہرگز نہیں چلے گا کیونکہ میں گھر جا کر بہت زیادہ مین ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، بے باک لہجے میں کہتا ہوا اس نے ہاتھ بڑھا کے اس کا دایاں ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تو اس کے ہاتھ پہ دباؤ پہ وہ دانتوں میں لب کچل کے رہ گئی تھی، جبکہ بڑھتی ہوئی گاڑی کے ساتھ ہی نین کا ہاتھ اس کی کلائی پہ ٹھہرتا ہوا اس کی نس کو ہولے ہولے سے پریس کرتا ہوا اس کی سانسوں پر بھاری پڑ رہا تھا جو ہمیشہ نین کے اس روپ سے غائب ہوتی راہ فرار تلاشنے لگتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی راہ فرار اسے اسی ستمگر کے بازو، مضبوط باہوں اور کشادہ سینے میں ملا تھا۔ تارکول کی بنی سڑک پہ پراٹے بھرتی ہوئی گاڑی میں چھائی خاموشی ان دونوں کے جذبات کے انکہے جذبات گونج توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر انکہے جذبات سے خوفزدہ ضلع میوزک پلیئر کے ساتھ ہی چھیڑ چھاڑ کرنے لگی جب اچانک گاڑی میں گونجنے والے الفاظ تھے ہم کوئی ہم ہی سے چڑا رہو، دل میں کہیں تم چھپا لو، ہم اکیلے کھو نہ جائیں، دور تم سے ہو نہ جائیں، پاس آؤ گلے لگاؤ۔ گانے کے اچانک گونجنے والوں بولوں پر اس کی نگاہ بے ساختہ اس کی طرف اٹھی جو اسی کی طرف دیکھتا بہت پیار سے پیام دے رہا تھا۔ ان جذباتوں کی شدت سے چور نگاہوں کے تصادم سے گھبراتی ضلع فوراً سرخ ہوتے ہوئے میوزک پلیئر بند کیا اور اپنا رخ مکمل طور پر ونڈو کی جانب موڑ کر اس کی نگاہوں سے بچنے کی صحیح کرنے لگی تو اس کی حرکت پہ وہ زیر لب مسکراتا ہوا سر جھٹک رہ گیا تھا۔ یہ راستہ گھر کی طرف تو نہیں جاتا؟ کچھ لمحے ونڈو کے باہر جھانکنے کے بعد وہ اچانک بولی تو گاڑی کی فضا میں چھایا سناٹا ٹوٹ سا گیا تھا۔ یہ راستہ بھی گھر کو ہی جاتا ہے، وہ ٹھہرے لہجے میں بولتا ہوا اپنی تمام توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ اس کا محکمہ دلکش سراپا اس کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ یہ راستہ تو جانے پہچانے راستے کو دیکھتی وہ الجھی تھی۔ اگر آپ ابھی میری کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتی تو کچھ لمحے کے لیے خاموش سادھ لے کیونکہ اب کی بار آپ کی مزاحمت ان جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ٹھنڈے لہجے میں پنہا تپش اس کے گال پہ تپ اٹھے تھے۔ وہ کم سن بچی ہرگز نہ تھی جو اتنی کھلی ڈلی بات سمجھ نہ پاتی۔ تبھی خود پہ وہ لپٹا ڈپٹا مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹتی وہ تب تک خاموشی سے رخ موڑے بیٹھی رہی تب تک ان کی گاڑی ڈھلتی رات کے 3:45 بجے ابراہیم صاحب کے گھر کے سامنے نہ رکی تھی۔ چونکہ فنکشن لیٹ شروع ہوا تھا اس لیے وہ وہاں سے فارغ ہو کے نکلے اچھا خاصا لیٹ تھے اور پھر وہاں سے ابراہیم صاحب کے گھر تک کا فاصلہ 1 گھنٹے کا تھا، اس لیے وہ لوگ ہاتھ سے غیر مناسب وقت پر پہلی دفعہ ایک ساتھ وہاں آئے تھے جس پر ضلع حاسی متعجب بے چین تھی، لیکن وہ پرسکون تھا کہ وہ ابراہیم صاحب کو اطلاع دے چکا تھا۔ ہم اس وقت بابا سے ملنے کیوں آئے ہیں؟ دروازے کے سامنے ٹھہرتی ضلع اب مزید خود پہ قابو نہ رکھ پائی تو بول اٹھی، لیکن مقابل موجود شخص اس کی توقع سے زیادہ بے شرم تھا جو اس کے سوال پہ پورا ہوا بغیر کمال جرأت سے جھک کر اس کے ہونٹوں کو چھوتا ہوا سیدھا ہوا۔ اب کچھ کہہ رہی تھی، اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے اس کے ہونٹوں پر نظر جمائے وہ سادگی سے بولا تو ضلع نے جل کر رخ بدل لیا جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اب دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ ابراہیم صاحب کی دیکھ بھال کے لیے متعین لڑکے نے کھولا تھا
دروازہ کھلنے پہ وہ سیدھا ابراہیم صاحب کے کمرے کی طرف آئے جو نہ صرف جاگے ہوئے تھے بلکہ ہاتھ سے پرتپاک انداز میں ان سے ملے۔ اور اس وقت آپ کو زحمت اس لیے دینا پڑے کہ پرسوں ہمارا ولیمہ ہے، بلکہ میرے بھائی کا ولیمہ بھی، جس میں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے۔ چند مکالمات کے تبادلے کے بعد وہ مؤدبانہ اور محبت بھرے انداز میں ابراہیم صاحب سے گویا ذلے نے شائستہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ولیمہ؟ اس کے کانوں میں بار بار یہی لفظ گونج رہا تھا، جبکہ آنکھوں میں اب بے یقینی کے ساتھ شدید غصہ بھی امڈ آیا تھا۔ کس کے ساتھ ولیمہ کرنا ہے؟ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ مجھے تو اس ولیمے کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ ابراہیم صاحب کی موجودگی کا لحاظ کیے بغیر ہی ایک نیا کیس خود پر دائر ہوتا دیکھ کر وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ ڈیڈ اور ماما کی طرف سے سرپرائز تھا، لیکن مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے نین سے علم ہوا تو ابھی بابا کو دعوت دی ہے۔ اس نے بڑے تحمل سے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ضلع بچے شوہر کی عزت سے مخاطب کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور اس کو عزت کرو گی تو عزت ہوگی۔ اب بیٹی کے طرز تخاطب پر ابراہیم صاحب نے فوراً اسے ٹوکا تو اس کی موجودگی کے باعث وہ جزبز سے ہوگی۔ جی بابا، ہولے سے کہتے ہوئے سر جھکا گئی، جبکہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے ابراہیم صاحب نے اب ذوالنورین کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، جو انہیں مناسب الفاظ میں ان سے چھپی باتوں کو ڈسکس کرنے لگا، جن میں سر فہرست ڈیڈ اور نین کی اچانک منظر عام پر واپسی تھی۔ ابراہیم صاحب کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارنے اور ناشتہ کرنے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلے تو اس وقت صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ ہمارا ولیمہ ہے پرسوں، تو اس ولیمے کو حلال کرنے کے لیے آج میرے لیے خود کو سجانے کی کوشش کریں گی۔ میر پیلس کے پورٹیکو میں گاڑی روکتے ذوالنورین نے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے گمبھیر لہجے میں دل پذیر سی فرمائش کی تو نیند سے چور ہوتی ضلع کی نیند بھاگ سے اڑی تھی، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو پچھلی سیٹ سے برائڈل ڈریس کا ڈبہ اٹھاتے ہوئے اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ اپنے تیل اور مہندی سے اٹے وجود کو 1 گھنٹے کے طویل نرم باد سے فرش کرنے کے بعد وہ سفید رنگ کے ڈھیلے ڈالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس واش روم سے باہر نکلی تو خود کو خاصا تر و تازہ اور پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تھینک گاڈ یہ تیل اور مہندی کی سمیل تو ختم ہوئی، ورنہ کچھ گھنٹوں سے تو خود سے عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتی گلے بال تولی میں لپیٹے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھی تو موئسچرائزنگ کریم کی بوتل اٹھائی، اور مجھے اس وقت آپ کو اس ڈریس میں دیکھ کر عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے۔ عقب سے آتی غیر متوقع بھاری مردانہ آواز پر بوتل اس کے ہاتھوں سے چھوٹتی ہوئی کارپیٹ پر جا گری، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تو بالوں میں اٹکا ہوا تولیہ بھی سرکتا ہوا پیروں میں آن گرا، جبکہ اس کی کھلی آنکھیں بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو صوفے سے اٹھ کر مضبوط قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یکٹک اسے دیکھتے ہوئے چہرے کا سکتہ اس وقت ٹوٹا جب اس کا مضبوط ہاتھ اس کے بالوں میں ٹپکتے ہوئے پانی کے باعث نم ہونے والی شرٹ سے ٹکرایا تھا۔ اس کے ہاتھ کا لمس یوں محسوس کر کے اس کے ہونٹوں میں دبی دبی سی چیخ نکلی تھی، مسز زرگام کیوں اپنے شوہر کو ظالم ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں؟ اس کے چیخ کے لیے نیوا گلابی ہونٹوں پہ زمانی نگاہ ڈالتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو وہ خجل سے ہوتی فوراً چہرہ اپنا لب پینچ کی کیسی ہیں؟ ایک ہاتھ اس کی کمر پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر بکھرنے والے بالوں کی نام لٹوں کو چھوتے ہوئے وہ نرم لہجے میں گویا ہوا تو اس کی اس بے تحاشا قربت اور ہاتھ کے لمس سے گھبرائی چہرے کی دھڑکنیں اس کے نرم لہجے پہ بجائے اعتدال پہ آنے کے مزید بگڑنے لگی تھی۔ ٹھیک ہوں، لیکن مم مجھے نیند آئی ہے۔ جواب دینا ناگزیر تھا، اس لیے اس نے جواب دینے کے لیے فوراً پیش کی حفاظتی حد بندی لگائی تو بے اختیار ہنس دیا تھا۔ اس کے یوں ہنسنے پہ اس نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا جو سر کو ہولے سے جھکائے کھل کے ہنستا ہوا اسے دنیا کا بہترین منظر لگا تھا۔ اس نے بہت کم اسے یوں کھل کے ہنستے ہوئے دیکھا، تبھی اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر اس کا دل سرشار ہوا تھا، اور اسی سرشاری کے ہاتھوں اس نے بے اختیار اپنی مہندی کے دلکش رنگ سے سجا ہوا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اسے اپنا انگوٹھا اس کے نچلے لب اور تھوڑی پہ لمبائی کی طرف رخ رکھتے ہوئے اس نے ہنسی کو جذب کرنے کی بچکانہ سی صحیح کی تھی، اور اس کی اس بے اختیارانہ حرکت پہ وہ چونک کے کھل کے ہنس رہا تھا۔ ایک دم سے ٹھٹکا اور ٹھہرا اور پھر چند لمحوں کی ساکت ہو گیا، پھر جگہ جگہ اس کی خوبصورت آنکھیں لو دینے لگی جس کی حدت سے گھبراتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا۔ رات کے اس پہر اس حلیے میں حق ملکیت رکھنے والے مرد کے ساتھ اس کی مہندی سے رنگے ہاتھ بے اختیاری دکھائیں گی تو وہ واقعی بال خراب کر دوں گا، اور اس کا اپنے چہرے پہ موجود ہاتھ وہیں تھامے دوسرے ہاتھ سے اسے مزید اپنے نزدیک کرتے ہوئے مہندی کی مہک کو خود میں اتارتے گہرے لہجے میں بولتا اسے سر تا پا شرم و حیا کے خوش کن رنگوں میں سے نہلا گیا تھا۔ آپ مجھے تنگ کرنے آئے ہیں؟ اس کی شرٹ کے بٹنز پہ نظر گاڑتے ہوئے وہ مدھم لہجے سے گویا ہوئی تھی۔ ہوں تنگ میں کل رات کو کروں گا، ابھی تو رسم کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ اپنے مخصوص لہجے میں مکمل سنجیدگی سے بولتا ہوا پل بھر میں اس کے وجود میں سنسناہٹ بھر گئی۔ اس کے بے حد نزدیک کھڑی اس کی بے باک باتوں سے گھبراتی ہوئی اس کے سر پہ سینے رکھتے ہوئے خود کو چھپانے کی صحیح کرنے لگی۔ آپ ایسی باتیں نہیں کریں پلیز۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اس کے پہلوں پہ دھرے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گویا
حکم جاری کیا تھا۔ میری باتوں پہ پابندی لگائیں گی تو میرے جذبات بولنے لگیں گے۔ زبانی انداز میں بولتے ہوئے اس نے اس کی گردن پہ بکھرے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی مدد سے پیچھے سرکائے تو وہ بے ساختہ خود میں سمٹی تھی، لیکن جب اگلے ہی پل اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کیا تو اس کی سانس گویا حلق میں ہی اٹک گیا ہو۔ اس کے لیے سب سے مشکل ہوتا تھا زرگام کی ایسی شدت اور لمس کو برداشت کر پانا۔ اس کی گردن اس کے بالوں اور اس کے کندھوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو تہہ بالا کیے جا رہا تھا، جس کی بدولت شرم و حیا سے چور چہرے اس کی شرٹ کو پہلوں سے سختی سے دبوچے ہوئے تھی۔ پاپا پلیز۔ جب لبوں کی غذائی حد سے عبور کرنے لگی تو اس نے بے ساختہ اسے پکارا، جو وہ مشکل اپنے ابھرتے جذبات پہ قابو پاتا ہوا سیدھا ہوا اور اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے کمرے میں پڑے صوفے کی جانب بڑھے، جس کے سامنے پڑی میز پہ کچھ دیر قبل آئل اور رعایت کی مہندی کا ایک تھال رکھ کے گئی تھی، اور اس کے پوچھنے پہ وہ اپنی ہنسی دباتی کندھے اچکا کر رفو چکر ہوگی، مگر اب اس تھال کی موجودگی کی وجہ پتہ چل چکی تھی۔ آئیں دونوں مل کر اس لمحے کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاتھ میں مہندی کے کون پکڑے اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہولے سے مسکراتی اپنے ہاتھ کی جانب بڑھا گئی تھی، اور اس کے ہاتھ پہ مہندی آلریڈی لگ چکی تھی، جسے اس نے شاور لینے سے قبل ہی دھویا تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی ہتھیلی کی سائڈ پہ اپنا اور اس کا نام لکھ دیا تھا، اور اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگانے کے بعد اس نے تھال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ابرو اچکائی۔ وہ ہلکا سا ہچکچائی، مگر پھر بھی اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے ایک ہاتھ کی انگلی کی میں ہلدی لی اور دوسرے ہاتھ سے انگلی کی مدد سے مہندی بھر کے بیک وقت دونوں رخسار پہ مل دی۔ انفیکٹ اب ہمیں اس لمحے کو کیپچر کرنا چاہیے، کھلکھلاتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی شرٹ قمیض کی پاکٹ سے اس کا موبائل نکال کر جلدی سے اس کی تصویریں بناتی اسے واقعی شرح ملک لگی تھی۔ لمحہ پہلے مکمل تو کر لینے دے، مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اس نے اس کے موبائل والے ہاتھ سے اپنا ہاتھ میں لیتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے گرد حائل کرتا ہوا اسے اس کا چہرہ نزدیک کرتا ہوا اس کی ہنسی کو گھبراہٹ میں بدلنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے رخساروں پہ لگی ہلدی اور مہندی اس کے رخساروں پہ ملتا ہوا ان لمحوں کو کیمرے کی آنکھ میں بند کرنے لگا، تو اس کے رخساروں کے ٹکرانے سے جسم میں پیدا ہونے والی برقی روح سے سسپٹاتی ہوئی ہلکی ہلکی بیئرڈ کے چبھنے پہ وہ اپنی ہنسی بھی نہ روک سکی تھی۔ بس 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 زرگام، پلیز پاپا پلیز، میرے چہرے پہ مہندی کا نشان رہ جائے گا۔ اس کی قربت اور گدگدی سے ہائپ ہوتی ہوئی وہ احتجاجی انداز میں گویا ہوئی تو زرگام نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے دور ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا، جو چہرے پہ نرم سی مسکان لیے اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ لوگ فضول میں اس رسم کو اتنا لمبا کر کے لے جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ میاں بیوی کو پرائیویسی دیں، رسم زیادہ آہستہ سے ہو جائے گی۔ اور ایک بار پھر رخسار کے ساتھ رخسار ملاتے ہوئے اس نے شوخ لہجے میں کہا تو شوہر نے بوکھلا کر اب کی بار اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور رسم کے ساتھ شوہر بیوی کو پاگل کر دے، سٹ پٹاتے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ سے اپنے بال سمیٹتے ہوئے پیچھے کی طرف جھٹکے، اور پھر جو بیوی شوہر کو پاگل کر رہی ہے اس کا کیا، اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ شوہر کو اسے ٹوٹ کے حیا آئی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو نہار تازہ کرتے ہوئے اس کی گردن اس کی جانب ایک دفعہ پھر سے نشانہ بنایا۔ زرگام لالا جلدی کریں پلیز، سونیا آنٹی آ رہی ہیں۔ دروازے کے پار اچانک آئلہ کی بلند آواز پہ چونکی اور اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ بے ساختہ ٹھٹکا اور اس سے تھوڑا دور ہٹا۔ نئی زندگی کی ابھرتی ہوئی صبح مبارک، ایک نظر دیوار گیر پر کھڑی پہ ڈالتے ہوئے اس نے اپنی گستاخیوں کی بدولت سرخ ہوتی گردن پہ بمشکل نظر چراتے ہوئے اس نے اس کی کنپٹی کو ہولے سے لبوں سے چھوا اور ٹشو کے ساتھ اپنے رخسار کو تھپتھپاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ صوفے پہ رنگے ہوئے رخسار، مہندی لگے ہاتھوں، بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ ہوتی گردن اور پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ بیٹھی شہریں تا دیر اس کی خوشبو کے حصار میں رہی۔ کمرے میں رکھے 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی وہ مخلوق اس وقت اس کی طبیعت بحالی سے زیادہ اس کا بی پی بڑھانے کا فرائض زیادہ اچھے سے سر انجام دے رہی تھی۔ ویسے دوریا مانا کہ تمہارا نیا نکاح ہوا تھا، لیکن شوہر سے ملنے کی اتنی خوشی کہ اپنا پیر تڑوا کے ہی بیٹھ گئی۔ چھی چھی چھی، انگوروں کا گچھا ہاتھ میں پکڑے دانا منہ میں بظاہر پرتعصب انداز میں بولے گی، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی کمینگی وہ بخوبی بھانپ چکی تھی۔ ہاں تھی اتنی ہی خوشی، پھر اب ان کی فضول گوئی پہ تب تھی وہ انہیں پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ پھر اب یہ کہ تمہیں سنبھالنے کے چکر میں تمہارے بیچارے شوہر کی کمر کا درد نکل گیا ہے۔ داؤد نے جیسے اطلاع بہم پہنچائی، جسے سن کر اسے درد سے زیادہ بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا۔ وٹ، کمر کا درد، یہ کیا بکواس ہے؟ ایک نظر پہ خود پہ ڈالتے ہوئے وہ بے یقینی کی شدت سے چلائی تھی، لیکن جن پہ چلائی تھی وہ اصل لیے بغیر ہی گود میں فروٹس کی پلیٹ رکھے خود میں انرجی ٹھونستے ہوئے اپنے کام پہ لگے ہوئے تھے۔ تمہارے چیخنے سے حقیقت بدل تھوڑی جائے گی۔ خود سوچو، جس طرح مہندی کے فنکشن پہ جانے کے لیے تم تیار شیار سیڑھیوں سے اتر رہی تھی نا، مگر جیسے ہی تم نے اپنے مجازی خدا کو سامنے دیکھا کسی الہڑ مرٹیار کی طرح تمہارا پاؤں پھسلا اور تم پرانی دیوار کی طرح گرنے لگی۔ اب ایسے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے بیچارے شوہر پہ فرض آ کے گویا اپنی بیوی کو بچانا، تو بس پھر کیا، ہیرو گیری کے چکر میں درد کروا بیٹھا۔
ہمدان تو گویا ایک دم سے کسی کمنٹری کی طرح شروع ہوا تھا تو ساری واردات کا احوال سنانے کے بعد چپ ہوا تھا۔ اس احوال پہ تو پیر پہ پلاسٹر چڑھا کے نیم دراز یہ دوریا کا دل مزید جلنے لگا، جسے ایک تو شادی اٹینڈ نہ کرنے کا صدمہ تھا اور اس پہ متضاد طلال کے بارے میں یہ سننا۔ سب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے اطلاع پہ دکھ محسوس کرے یا اس بات پہ کرے کہ اب نازک وجود کو سہارا دینے کے چکر میں اس کے شوہر کی کمر میں درد ہو گیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے مدھم سی آواز بھری ابری ہو جو کہ اسے یقین اور بے یقینی کے ہنڈولے میں جھول رہی تھی۔ ہم کوئی ناسمجھ تھوڑی ہیں، دلال بھائی کی بہن ہے نا آبگینہ بھابی، وہ بات کر رہی تھی۔ اور خود سوچو، کیا آج صبح سے آبگینہ بھابی یا دلال بھائی میں سے کوئی آپ کے پاس مشل اس وقت پوری پھٹے کٹنی بنی ہوئی لفظ جما جما کے بولی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ لیکن صبح باقی گھر والے تو آئے تھے نا، زارا ابھی بھی، باقی سب بھی، تب تو بھابی آئی تھی کمرے میں۔ اس نے ایک اور ترجیح پیش کرنے کی کوشش کی تو وہ سب اپنے گھر والوں کی وجہ سے آئی تھی۔ رس بھری چیری منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے ہمدان بڑے مدبرانہ انداز میں اس کی ترجیح کو رد کر رہا تھا جب دروازے میں ایک فریسی بھاری آواز گونجی۔ السلام علیکم۔ دلال کی مسکراتی تر و تازہ آواز پہ سب نے ایک ساتھ دروازے کی طرف دیکھا جہاں پر براؤن رنگ کے شلوار سوٹ کے ساتھ اپنی شاندار شخصیت لیے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیا بکواس ٹائمنگ اپنائی ہے اور برادر لینڈنگ کی۔ آواز سلام کا جواب دینے کے بعد سب خولے سے بڑبڑائے تو دلال نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کیسے ہیں دلال بھائی؟ کمر درد کیسا ہے؟ دوریا کی کھوجتی نگاہیں دلال پہ مرکوز پا کر داؤد نے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے استفسار کیا۔ کمر درد؟ اس نے چنبے سے ایک نظر انہیں دیکھ کر اسے دیکھا جو پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ یکٹک اسے گھوری تھی۔ ان کے سوال سے زیادہ اسے حیرانی ہی ہو رہی تھی۔ دیکھنے کے انداز سے حیرت میں مبتلا کیا جس نے اس کے دیکھنے پہ بھی پلکیں نہ جھپکائیں۔ وہی درد جو کل دوریا کو سہارا دیتے ہوئے آپ کی کمر میں ہوا تھا۔ ہمدان نے آنکھیں گھماتے ہوئے کمینگی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں پہلے تعجب اور پھر شرارت سے چمک اٹھی تھی۔ ہاں، وہ دلال بھی اب سمجھ چکا تھا کہ یہ اب اس کو تنگ کرنے۔ اوکے آئی گاٹ اٹ۔ تم لوگ تو یہاں تو 9-11 ہو جاؤ اور شادی پہ جانے کی تیاری کرو، میں ذرا اور دوریا کا حال حوال سن لوں۔ اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائے انہیں وہاں سے کھسکنے کو اشارہ کیا تو سب ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور دوریا کا جس طرح موڈ تھا وہ سچ جانے پہ ان کا سر پھاڑ بھی سکتی تھی۔ خدا آپ کا بھلا کرے بھائی، اور ایک پوری کرکٹ ٹیم سے نوازی۔ دروازے سے نکلتے زمل اور ہمدان نے دعائیں دی اور پھر شفاق سے سب غائب ہو گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد کمرے میں نہ محسوس سی خاموشی چھا گئی تھی۔ تبھی اپنی قمیض کی آستینیں فولڈ کرتا ہوا اس کی جانب بڑھا تو اسے کب سے بے در ایک گھورتی ہوئی جذبت سی ہونے لگی تھی۔ پاؤں کا درد کیسا ہے؟ اس کے بیڈ کے نزدیک پہنچتا ہوا بڑی سہولت کے ساتھ اس کے پاس ہی بیڈ پر برجمان ہوا تو اس کی ہمت ہوا ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے اس قدر نزدیک تھا کہ جو اس کے وجود سے اٹھنے والی کلون کی مہک سے اپنے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کا درد اخود پر اوڑھے گئے کمفرٹ پر موجود اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اپنا سوال دوبارہ سے دہرایا اور اس کے ہاتھ کے دباؤ سے اس کا غصہ اور ناراضگی گڈ مرسی ہونے لگی۔ میرا پیر ٹھیک ہے، آپ اپنی کمر کا خیال کریں جو میری وجہ سے درد کا شکار ہوئی ہے۔ بنا اس کی جانب دیکھے اس نے مدھم سی مگر نروٹھے پن لہجے میں کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گریب سے نکالنا چاہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس درد دل کا خیال کیوں نہ رکھوں جو تمہاری بدولت مجھے بے حد عزیز ہے۔ قدرے اس کی جانب جھکتے ہوئے اس کے گہرے لہجے میں بولتے ہوئے الفاظ پہ اس نے بے حد حیرت اور یقینی سے پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا جو آنکھوں میں جذبات کا طوفان لیے اسے پلکیں جھکا کے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ مجھ سے ڈائلاگ نہ بولا کریں۔ ایک دفعہ پھر سے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی گئی لیکن اس نے اس کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کی نبض پہ انگوٹھے کا ہلکا سا دباؤ بڑھاتے ہوئے چہرہ مزید اس کی جانب جھکایا تو دوریا کو کمرے میں آکسیجن کی بے تحاشا کمی محسوس ہوئی تھی۔ ڈائلاگ تھا تو کچھ دیر مزید میری آنکھوں میں دیکھ لیتی۔ اس کی نگاہیں چرانے پر چوٹ کرتے ہوئے اس نے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو اپنے ہونٹوں کی جنبش پہ دھوا تو وہ کپ کپاسی اٹھی۔ تمہاری معصومیت پہ تو مجھے روز اول ہی یقین آ گیا تھا، لیکن یار ایسی بھی کیا معصومیت کہ اپنی آپتی کزنز کی بدولت بیچارے شوہر کی محبت پہ بے اعتباری کر بیٹھی کہ اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو والہانہ انداز میں تکتے وہ مبتسم لہجے میں گویا ہوا تو دوریا نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو اس کے دیکھنے پہ اپنی بائیں آنکھ دباتا ہوا اس کے رخسار پہ جھکا تھا۔ محبت پہ بے اعتباری نہیں تھی، اس کے چہرے کے نقوش پہ سراسر نرم گرم ہونٹوں کے لمس سے سمٹتی وہ دبے دبے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو کیا بازوں کی طاقت پہ یقین نہیں تھا؟ اس کے گلابی ہونٹوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ گویا ہوئی تو اس نے شرمندگی سے نظریں چراتے بے ساختہ اپنی گریب اس کے ہاتھ پہ مضبوط کی تو اس کے اس رد عمل پہ وہ کھل کے مسکرا اٹھا تھا۔ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا
وہ